یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ کی گلیاں بتوں سے بھری ہوئی تھی، ظلم عام تھا اور طاقتور کمزور کو دباتا تھا۔ اسی مکہ میں ایک ایسا انسان رہتا تھا جس کی فطرت باقی لوگوں سے الگ تھی۔ اس کا نام عبداللہ بن عثمان، مگر دنیا اسے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جاننے لگی۔ وہ نرم دل تھے، سچ بولتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، شراب، جوا اور بت پرستی سے ہمیشہ دور رہے۔ لوگ اپنے جھگڑوں میں انہیں منصف بناتے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سچائی، امانت اور کردار سے واقف تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا، مگر حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد بنے اور صدیق کہلائے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام کو شور سے نہیں، کردار سے پھیلایا۔ انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے بات کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کو ایسے عظیم لوگ ملے، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سب بعد میں اسلام کے ستون بنے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا تو حضرت ابو بکر ہر جگہ ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ ایک دن کعبہ میں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو مشرکین نے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہے؟ یہ محبت نہیں، ایمان کی انتہا تھی۔ حضرت ابو بکر کے دل میں کمزوروں کے لیے خاص جگہ تھی۔ انہوں نے اپنے مال سے کئی غلام خرید کر آزاد کیے، جن میں سب سے مشہور نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لوگ کہتے، ابو بکر یہ کمزور غلام آزاد کر کے تمہیں کیا فائدہ؟ وہ مسکرا کر کہتے، مجھے فائدہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کے طور پر حضرت ابو بکر کو چنا گیا۔ غار سور میں جب دشمن بالکل سر پر آ گئے تو ابو بکر گھبرا گئے، مگر اپنی جان کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آج بھی قرآن میں زندہ ہے۔ مدینہ پہنچ کر بھی حضرت ابو بکر ہر میدان میں رسول پاک کے ساتھ رہے۔ غزوات، مشورے، عبادات، گھریلو معاملات۔ نبی نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مدد مانگی گئی تو حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے۔ نبی نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب ملا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں، اگر درست رہو تو میرا ساتھ دو، غلطی کرو تو درست کرو۔ یہ قیادت نہیں، خدمت تھی۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر نے دو ٹوک فیصلہ کیا، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے جنگ ہوگی۔ یہ فیصلہ اسلام کو ٹوٹنے سے بچا گیا۔ اللہ کی قسم، جو اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب انکار کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا، یہ فیصلہ اسلام کو بکھرنے سے بچا گیا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا۔ یہ وہ عظیم کام تھا جس کی وجہ سے آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ خلیفہ ہو کر بھی عام کپڑے، سادہ کھانا، عوام میں رہنا، یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیں سکھاتے ہیں سچ بولنا، وفا نبھانا، دین پر قربان ہونا۔ وہ صرف ایک خلیفہ نہیں تھے، وہ ایمان کی مکمل تصویر تھے۔